سومل کا موڈ بہت بری طرح آف ہو چکا تھا۔ ایمان شازی کے لیے اس کی نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ جس شخص نے ہر جگہ اس کے نام کے اشتہارات لگوائے تھے، حویلی بھی اس وقت عجیب سا ماحول تھا۔ سب لوگ ہی اپنی اپنی جگہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ خان جن کی دہشت سے پورا علاقہ کانپ جاتا تھا، انہیں ایک شخص نے آگے لگا رکھا تھا۔ سومل اندر کی گھٹن سے تنگ آ کر باہر نکل آئی۔ اس کی ملازمہ بانو بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ اسے کبھی بھی اکیلا چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی کسی کے پاس بھی۔ حویلی کے پچھلے حصے میں بہت ہی خوبصورت باغ بنایا گیا تھا، جہاں خوبصورت پھولوں کے ساتھ ساتھ پھلوں کے درخت بھی لگائے گئے تھے۔ سومل کو یہ سب بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ جب بھی اداس ہوتی تھی تو یہاں آ جاتی تھی۔ اسے نیچر سے بہت زیادہ پیار تھا۔ اس وقت بھی وہ بانو کو باغ کی انٹرس پر کھڑا کرتی خود آگے بڑھ آئی تھی۔ پھولوں کی مہک اپنی سانسوں میں اتارتے وہ جھکی تھی۔ جب اسے احساس ہوا کہ شاید وہاں اس کے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے، پھول کو چھوڑ کر اس کے چاروں جانب دیکھا، مگر بیلوں سے ڈھکے ہوئے پھولوں اور درختوں کے بیچ اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ ویسے بھی اس باغ میں مالی کے سوا کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، تو پھر بھلا کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ سومل اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکتی ہے۔ تمہارے پھولوں سے زیادہ میرے پھول کی مہک ہے۔ سومل سیاہ گلاب کی آتکلی ہاتھ میں تھامے چپ کر خوشبو سونگھ رہی تھی، جب اسے اپنے کانوں کے قریب گمگیر بھاری سرگوشی سنائی دی۔ سومل خوف کے مارے لمحے بھر کو ساکت ہوئی، مگر اگلے لمحے وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی اور پلٹی۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھوں سے وہ پھول کی کلی ٹوٹ کر زمین بوس ہو چکی تھی، مگر اسے دیکھنے پر اپنے پیچھے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ ساری جگہ خالی پڑی تھی۔ بانو، بانو! سومل وہیں کھڑی کھڑی زور سے چلائی تھی۔ جی جی بیبی جی، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بانو اس کے یوں چلانے پر حواس پساختہ بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ یہاں کوئی تھا ابھی؟ گارڈ کو بلاؤ جلدی۔ سومل خان افریدی سے بولنا محال ہوا۔ کسی انجانے خوف سے اسے اپنا چہرہ زرد پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ بی بی جی، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ بانو نے فوراً گارڈ کو بلوایا، سومل کو تھام کر ایک جانب رکھی کرسی پر بٹھاتے ہوئے اسے پانی پلایا۔ ان کی بگڑی ہوئی نخریلی سی بیوی کی یہ حالت انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایمان شازی کے نام سے ہی خانوں کی یہ حالت ہوتے ہوئے دیکھ اب تو ملازمین سمیت گاؤں کا ہر فرد ایمان شازی کی دیکھنے کی خواہش مند تھا۔ سومل کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ گارڈ نے باغ کا ایک ایک حصہ چھان مارا، مگر وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ سومل گڑیا، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو ہمت ہے کہ وہ بغیر اجازت حویلی میں داخل ہو۔ آپ پریشان مت ہوں، ریلیکس کریں، ورنہ اتنی ٹینشن لے کر آپ نے بیمار پڑ جانا ہے۔ جنید خان افریدی بھی وہاں آ چکا تھا اور اپنی لاڈلی بہن کی حالت دیکھ کر اسے پیار سے پچکارتا اپنے حصار میں لیے وہ حویلی کے اندر داخل ہوا، مگر سومل کو اب بھی یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی کی نگاہوں کے حصار میں ہے، کوئی ہے جو اب بھی اس کو گھور رہا ہے۔ سومل نے چاروں اور جانب نگاہ دوڑائی، مگر تمام گارڈ نگاہیں جھکائے اپنے کام میں مصروف تھے۔ کوئی بھی اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا اور نہ ہی انہیں سومل خان افریدی کی جانب دیکھنے کی اجازت تھی۔ عباس خان افریدی کے 5 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ عباس خان نے اپنی پہلی شادی اپنے والدین کی رضامندی کے تحت شہین بیگم سے کی تھی، مگر وہ ان کے پہلے بیٹے کی پیدائش پر ہی منہ موڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا یشساول خان افریدی تھا، جس کی کبھی بھی اپنے باپ سے بن نہیں پائی تھی۔ عباس افریدی نے شہین بیگم کی وفات کے بعد دوسری شادی نہید بیگم سے کی، جو ایک بہت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ ان کی جانب سے عباس افریدی کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی سومل تھی۔ جنید، عدنان، فیصل، سومل اور سب سے چھوٹا حماد، وہ سب ہی حویلی میں رہتے تھے سوائے یشساول خان افریدی کے۔ یشساول ایک الگ مزاج کا انسان تھا۔ اسے حویلی اور وہاں کے مزدوروں کے ساتھ ہونا سلوک بالکل بھی ناپسند تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر انسان کو اس کے حصے کی آزادی دے دی جائے۔ عباس خان افریدی کے بعد اس کا گدی نشین وہی تھا۔ وہ ایسا کوئی عہدہ پانا ہی نہیں چاہتا تھا جو اس کے اصولوں کے خلاف ہو۔ عباس خان افریدی کے ضد کرنے پر اس نے انہیں صاف بول دیا تھا، اگر یہ گدی اسے سونپی گئی تو وہ سب پر اپنے اصول اور اپنی روایات لاگو کرے گا، جو بات عباس خان افریدی کو کسی طور گوارا نہیں تھی۔ ان کی یشساول سے ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر انبن رہتی تھی۔ یشساول خان افریدی کسی سے دبنے یا کسی کے نیچے آنے والا نہیں تھا۔ وہ شروع سے ہی باغی انسان تھا، جس کی وجہ سے اس نے کبھی اپنے خاندان والوں سے نہیں بن پائی۔ اس کے سب چھوٹے بہن بھائی اس کو بہت عزت اور بہت بے پناہ محبت دیتے تھے۔
نہید بیگم نے بھی ہمیشہ اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر پایا تھا۔ وہ سب یہی چاہتے تھے کہ جساول ان کے ساتھ حویلی میں رہے، مگر جساول خان افریدی اپنے باپ کے قائم کردہ فیوڈل نظام کے سخت خلاف تھا۔ جساول کی منگنی اپنے چچا زاد کزن سے ہو رکھی تھی بچپن میں، جسے شادی کرنے سے جساول نے صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ فائقہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، جس کے بعد جساول عباس افریدی کے بیچ مسائل زیادہ بڑھ گئے تھے اور جساول نے حویلی آنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اس نے ابروڈ سے تعلیم حاصل کی تھی اور اس کے بعد شہر میں اپنی الگ دنیا بسا لی تھی۔ اس نے اپنے بابا سے ایک روپیہ بھی نہیں لیا تھا، خود اپنی دن رات کی محنت سے اپنا بزنس کھڑا کیا، مگر وہاں بھی وہ زیادہ وقت خوش نہیں رہ پایا۔ جب اس لڑکی کی وجہ سے اس نے اپنے باپ سے لڑائی کی، اس لڑکی نے ہی اسے برے وقت میں سب سے بڑا دھوکہ دیا۔ جساول نے اپنی ذہانت اور محنت سے اپنی کمپنی کو سب سے ٹاپ پر پہنچا دیا تھا۔ اس وقت سب لوگ اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، ہر جگہ اسی کا نام اور دم بھرا جاتا تھا، مگر اچانک نہ جانے کس کی نظر لگی اور مارکیٹ میں اس کے شیئر گرنے لگے۔ اس کی کمپنی ٹاپ 3 سے ٹاپ 10 میں آ گئی تھی۔ ان دنوں شدید ڈپریشن کا شکار تھا، تو اسے سہارا دینے کی بجائے اس کی بہترین دوست اور اس کی محبت فائقہ نے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا اور اس کو ایٹیٹیوڈ اور نہ جانے پتہ نہیں کون کون سی برائیاں پیش کر کے اس سے منگنی بھی توڑ دی۔ یہ بات سچ تھی کہ جساول خان افریدی کے ساتھ رہنا بہت ہی مشکل امر تھا۔ وہ ہمیشہ ہاسٹلز میں رہا تھا، بہت کم وقت اس نے حویلی کے ساتھ گزارا تھا، جس وجہ سے اس کی شخصیت میں بہت زیادہ خلا تھے۔ وہ اپنی مرضی کے آگے کسی کی نہیں سنتا تھا، اپنے سے جڑے رشتوں پر دھونس جمانا اور اپنے مطابق چلانا اس کی فطرت میں شامل تھا۔ اس کے مطابق جو وہ کہتا ہے وہی ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے ہمیشہ دوسرے اس کی سنیں اور مانیں بھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ باسی نیچر کا مالک تھا، جو ہر شے کو اپنے مطابق چلانا چاہتا تھا، جس کے لیے کسی کے آگے جھکنا ممکنات میں سے ایک تھا۔ وہ ٹوٹ سکتا تھا مگر جھک نہیں سکتا تھا۔ جساول خان افریدی ضدی، انا، گھمنڈ اور بے حسی کی ایک پوری بھرپور مثال تھا۔ اس شخص کے ساتھ رہنا بہت مشکل امر تھا۔ یہ بات جساول خان افریدی خود بھی بہت اچھے سے جانتا تھا، مگر فائقہ اس کے بارے میں سب جانتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اس سے اپنی محبت کا اظہار بھی فائقہ نے خود ہی کیا تھا، مگر پھر اچانک یوں چھوڑ کر چلے جانے اور وہ بھی اتنے برے وقت میں جاتے جاتے فائقہ اس کی کمپنی کا مزید نقصان کر گئی۔ وہ اس کی کمپنی کے عنقریب ملنے والے اہم پروجیکٹ ہٹا آ چکی تھی، جساول کی محنت کو چوری کر کے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی تھی، جس کے بعد جساول کی کمپنی کا بالکل ہی دیوالیہ نکل گیا تھا۔ اس نے فائقہ پر اندھا اعتماد کیا، کونا کہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ لڑکی اسے اس طرح سے دھوکہ دے گی، مگر اس لڑکی نے منہ کے بل اس کے گرنے پر مجبور کر دیا۔ ابھی بھی فائقہ کا یہی کہنا تھا کہ وہ جساول سے ہی محبت کرتی ہے، وہ صرف اسے احساس دلانے کے لیے چھوڑ کر آئی ہے تاکہ اس کی جانب سے ملنے والے اس جھٹکے کے بعد جساول خان افریدی کو ہوش میں آئے اور وہ سب کچھ ٹھیک کر سکے۔ اس کی یہ لاجک اسامہ کے تھرو جساول خان تک پہنچی تھی، جس سے وہ زخمی انداز میں ہنس دیا تھا۔ بتا دینا اسے کہ جساول خان افریدی ایک پاس اب تم کبھی لوٹ کر نہیں آنے والی، کیونکہ وہ ایک بہت ہی غریب انسان ہے، اس کے پاس اب کوئی سٹیٹس نہیں ہے اور فائقہ احمد وہ جیسے غریب انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اسے کہو اپنی یہ محبت کسی اور پر قربان کرے، مجھے اس کے جیسی اور مطلبی محبت نہیں چاہیے۔ جساول کا یہ جواب سن کر اسامہ بہت خوش ہوا تھا۔ اس کے دوست نے اپنی زندگی میں کوئی ٹھیک فیصلہ تو کیا، مگر جساول جس طرح خود کو برباد کر رہا تھا، وہ بات اس کے دوستوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ عمل تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جساول گرنے کے بعد دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہو جائے اور دنیا کے سامنے ایک بار پھر جساول خان افریدی بن کر لوٹے، مگر جساول خان افریدی نے آج تک کبھی کسی کی سنی ہے جو اب سنتا۔ اس کی ساری بری عادتوں میں سے ایک عادت سب سے زیادہ بری یہ تھی کہ وہ کسی کی سنتا نہیں تھا۔ اس سے کوئی بھی بات منوانا دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا تھا۔ میرے پروردگار میری مدد فرما، مجھے غریب انسان کے پاس عزت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، میری عزت کو ان ظالموں سے محفوظ فرما، مجھ میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اپنا کوئی فرشتہ بھیج دے میری مدد کو، اللہ تو کبھی اپنے بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، میری مدد فرما میرے رب۔ وہ سفید داڑھی اور جھکے کندھوں والا ضعیف انسان اس عمر میں بے بسی سے گڑ گڑا رہا تھا، تمام فرد کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ آج جس شخص جس کا نام جمیل تھا، اس کی بیٹی نورین کی شادی تھی، جس کے لیے وہ ہڈیوں کا ایندھن بنا کر نہ جانے کب سے تیاری کر رہا تھا، مگر کچھ دن پہلے پانی بھرتے جاتے وقت اس کی بیٹی پر بلوچ خاندان کے سب سے چھوٹے چشم و چراغ شیراز
بلوچ کی نظر پڑ گئی تھی جو اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ عزت کا کھلواڑ کر چکا تھا، مگر اسے روکنے اور ٹوکنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس وقت بھی اس کی بری نظر اس کی بیٹی پر پڑ چکی تھی، اس نے اس کے باپ کو اپنی حویلی بلا کر شادی توڑنے کا حکم دیا۔ وہ باقی لڑکیوں کی طرح اسے بھی استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ایک باپ کے لیے اپنے کانوں سے اپنی بیٹی کے لیے یہ الفاظ سننا بہت اذیت ناک عمل تھا۔ جمیل وہاں سے تو خاموشی سے نکل آیا۔ ایک دن بعد اس کی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ اب اپنی بربادی پر ماتم کرتا اپنے رب کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کھڑے اس کے رشتے دار اور اسی جیسے بے بس ماں باپ بھیگی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ جب آپ لوگ دوسروں کے ڈرانے پر یوں ڈر جائیں گے اور بار بار ہار مان لیں گے تو اگلا بندہ آپ کا خون ہی پی جائے گا۔ وہ لوگ اتنے طاقتور نہیں ہیں جتنے آپ لوگوں نے ڈر ڈر کر خود کو بنا لیا ہے۔ اچانک وہاں ایک بھاری دلکش آواز، مردانہ آواز کی شناسائی ہوئی۔ سب لوگوں نے جھٹکے سے پلٹ کر اس انسان کی جانب دیکھا جو اس وقت سفید لباس میں کھڑا، سیاہ شال اپنے ارد گرد لپیٹے اور چہرے کو ڈھکا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ ان سب لوگوں نے آج سے پہلے کبھی اس شخص کو اپنے بیچ نہیں دیکھا تھا۔ وہ لمبا چوڑا کستوری مضبوط کا مالک ان کے علاقے کا نہیں لگ رہا تھا۔ اپنا خیر خواہی سمجھ لو، اس طرح رونے دھونے کی بجائے اپنی بیٹی کی تیاریاں کرو، کل اس کی بارات آئے گی اور اس کی شادی بھی ہوگی۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تم لوگوں کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس شخص کی بات سنتے وہ سب گاؤں والے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ ایمان شازی ہیں؟ ان میں سے ایک شخص نے خوشی سے کانپتے ہوئے بولا، جس کے ساتھ باقی تمام لوگ بھی شوق ہو گئے۔ وہاں انہیں لوگوں کے بیچ چھپا حویلی کا مخبر اتنی بڑی خبر جلدی دینے وہاں سے نکلا۔ جب باز کی نظر رکھنے والے ایمان شازی نے بغیر ایک سیکنڈ کی دیر کیے اتنے سارے لوگوں کے بیچ بھاگتے شخص کے پیر پر نشانہ داغا اور ہمیشہ کی طرح ایک دم پرفیکٹ تھا۔ ایمان شازی کا نشانہ چوک جائے یہ کہاں ممکن تھا؟ سب لوگ گھبرا کر ادھر ادھر دوڑ رہے تھے جب سب کے بیچ وہی مخبر اپنے پیر پکڑ کر بلبلاتا دکھائی دے رہا تھا۔ ایمان اپنی گن واپس پاکٹ میں رکھتا اس کے پاس جا کر بیٹھا۔ جن کے بیچ رہتے ہونے سے گرداری کر رہے ہو، اس شخص کی بیٹی کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کے ضرور ایک دفعہ سوچنا۔ اگر تمہیں منظور ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو تو میرے آدمی اس بات کی مخبری کرنے کی خاطر تمہیں اٹھا کر وہاں حویلی کے پاس لے جائیں گے۔ کبھی کبھی ایمان شازی کے الفاظ ہی اگلے بندے کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہوتے تھے، جیسا اس وقت ہوا۔ اپنی بیٹی کے نام پر اس شخص کا سر بالکل جھک گیا۔ آپ لوگ تیاری کریں، ان حویلی والوں کا کوئی بھی کارندہ یہاں نہیں پہنچ پائے گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ ایمان شازی اپنا حکم جاری کرتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ وہاں موجود تمام افراد مشکوک نظروں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی رب نے دعائیں سن لی تھیں۔ ان کی مدد کے لیے ایمان شازی کے روپ میں فرشتہ بھیج دیا گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم واقعی میرے ساتھ کوٹھے پر آنے کو مان گئے ہو۔ آفتاب جساول کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے آہانی حیرت کی پوشیدہ نظر رکھ کر نہیں پایا تھا۔ تم جو سمجھ رہے ہو اس مقصد کے لیے میں وہاں نہیں جا رہا۔ مجھے خود کو سکون پہنچانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے لیے اکیلا ہی کافی ہوں۔ میں صرف آمنہ خالہ کی خاطر جا رہا ہوں۔ جساول کی بات پر آفتاب نے مڑ کر اسے گھورا، کیا مطلب ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ آفتاب کی حیران نگاہیں سختی سے ہونٹ بھیجے بیٹھے جساول خان افریدی پر گئی تھیں۔ بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ گاڑی مقررہ جگہ پر روکتے جساول خان افریدی نے چہرے پر ماسک لگایا اور وہ گاڑی سے اترا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے یہاں ہونے پر اس کے خلاف کوئی نیا اسکینڈل بن جائے۔ ویسے بھی وہ آج کل بہت زیادہ سرخیوں میں تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ اس رنگ برنگی لائٹوں سے جگمگاتے کوٹھے کی طرف اپنے قدم رکھ رہے تھے جہاں سے آتی موسیقی کی آوازیں پتہ چل رہی تھی کہ رات کی محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ رات 12 بجے کا ٹائم تھا۔ اس وقت کوٹھے کی رنگینیاں بھی عروج پر تھیں۔ حسینہ بائی کو پہلے سے پتہ چل چکا تھا کہ آج ان کے کوٹھے پر بہت بڑی ہستی آنے والی ہے، اس لیے وہ اس کے استقبال کے لیے دروازے پر ہی پائی گئی تھیں۔ اس مقصد سے انجان وہ اس سے خوش آمدید کہتی اور اس کے آگے بچھی جا رہی تھیں۔ جساول نے وہاں موجود عورتوں کے حلیے دیکھ کر نہایت ہی ناگواری کا مظاہرہ کیا۔ ان دونوں کو اندر لایا گیا جہاں پہلے ہی بہت زیادہ معزز شخصیات کے لوگ شراب اور شباب کے نشے میں دھت تھے۔ جساول خان افریدی کے لیے وہاں ایک سیکنڈ بھی رکنا محال ہو گیا تھا۔ رقص کرتی طوائفیں رقص کرنے کے دوران کبھی کبھی کسی کے قریب جاتی تھی اور کبھی کسی کے۔ جساول کو اپنی جانب متوجہ نہ ہوتے ہوئے دیکھ ان میں سے ایک نے جساول کے قریب آنا چاہا، مگر جساول نے ہاتھ اٹھا کر اسے قریب آنے سے روک دیا تھا۔ آفتاب بھی وہاں آ کر پچھتا رہا تھا۔ اس نے شگل میں جساول کو بول تو دیا تھا کیوں نہ کہ اسے پورا یقین تھا کہ جساول کسی ایسی جگہ کے لیے نہیں مانے گا۔ تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ جساول اسے وہیں بٹھائے خود کہتا حسینہ بائی کے اشارہ کرتے
وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ آفتاب منک بنا اپنے دوست کی حرکات ملاحظہ فرما رہا تھا، جو ویسے ہی الٹی کھوپڑی کا مالک ہے۔ یہاں آ کر وہ کیا کرنے والا تھا؟ آفتاب کی سمجھ سے باہر تھا۔ جی خان صاحب، آج آپ پہلی بار ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں، آپ کی خوشی کا پورا پورا خیال رکھا جائے گا۔ حسینہ بائی اس کے سامنے صوفے پر بیٹھی بڑی دلربائی سے بولی تھی۔ سامنے بیٹھے وجیز انسان کو وہ اپنا مستقل گاہک بننا چاہتی تھی، کیونکہ یہاں آنے سے پہلے وہ اپنے گاہک کے بارے میں سارے انفارمیشن کروا لیتی تھی۔ اسے اچھے سے اندازہ تھا کہ ساول خان افریدی پشتی رئیس ہے، جس سے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ تو کرو خوش۔ ساول نے اشارہ دیا۔ وہ اس کوٹھے کی سب سے لڑکیوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ انہوں نے بول اپنی خالہ کہ اسے یہاں کی سب سے زیادہ معصوم اور خوبصورت لڑکی کو دیکھنا تھا۔ یہ ساول خان افریدی آج پہلی بار اپنی مرضی کے خلاف جا کر کوئی کام کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے سامنے 30 سے زائد لڑکیاں پیش کر دی گئی تھی، جو ایک سے بڑھ کر ایک دائیں دکھا رہی تھیں۔ ساول کو ان میں کوئی بھی معصوم نہیں لگی تھی، اور نہ ہی وہ ساری نشانیاں کسی میں نظر آئی تھیں جو اس کی پیاری خالہ جان نے اس کو بتائی تھیں۔ کیا ہوا سائیں، کوئی لڑکی پسند نہیں آئی؟ حسینہ بائی کے تاثرات دیکھ کر سمجھ گئی تھی۔ ساول نے نفی میں سر ہلاتا پر اس سے تمام لڑکیوں کو وہاں سے بھیج دیا۔ میں پہلی بار یہاں آیا ہوں، مجھے کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو بالکل انچھوئی ہو، جس میں معصومیت ہو، جسے حاصل کرنے میں بھی مزہ آئے۔ یہاں ساول خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسے الفاظ ادا کر رہا ہے۔ اس کی بات سن کر حسینہ بائی کے دماغ میں میرال کا خیال آیا، مگر اس کی طبیعت کا خیال آتے ہی وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میں آپ کو اس کی منہ مانگی قیمت ادا کروں گا، ساول نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ دوبارہ کہا۔ اس کی بات سنتے ہی حسینہ بائی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی وہ فریش پیس آیا ہے۔ خان صاحب، بالکل آپ کی خواہش کے مطابق، مگر اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو سمجھ نہیں آ رہا میں آپ کو کیا جواب دوں۔ مگر آپ کو انکار بھی تو نہیں کیا جا سکتا۔ جاؤ جا کے میرال کو تیار کرو۔ حسینہ بائی نے اپنے قریب کھڑی ملازمہ کو اپنی طرف سے آخری جملہ بہت دھیمی آواز میں کہا تھا، مگر ساول خان افریدی کی کانوں کی سماعت سے وہ کیسے بچ سکتا تھا؟ میرال نام سن کر اسے تسلی ہوئی اور وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ گیا۔ فکر مت کریں، میں آپ کے باقی گاہکوں کی طرح نہیں ہوں۔ ساول نے اپنے مہذب ہونے کا ثبوت دیا۔ سب کچھ ہی دیر میں اسے لڑکی تک لے جانے کا پیغام آ گیا تھا۔ حسینہ بائی خود اس لڑکی کمرے کے سامنے چھوڑ کر آئی تھیں۔ روم میں داخل ہوتے ہی ساول کے کانوں میں دبی دبی سسکیوں کی آواز گونجی۔ وہ روم کو لاک کرتا اندر داخل ہوا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس روم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ نہیں، مگر پھر بھی وہ پوری احتیاط کر رہا تھا۔ اسے پھولوں سے سجا بیڈ بالکل خالی نظر آیا۔ روم میں بھی اسے کہیں بھی وہ لڑکی دکھائی نہیں دی، مگر سسکیوں کی آواز بتا رہی تھی وہ یہیں کہیں موجود ہے۔ ساول آواز کا تعین کرتا بیڈ کے دوسری جانب وہ جب بیڈ کو ٹیک لگائے بڑے فینسی دوپٹے کے ساتھ سکڑی سمٹی ہوئی بیٹھی تھی نظر آئی۔ اس نے خود کو پوری طرح سے دوپٹے میں چھپا رکھا تھا۔ دور سے ہی دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کہ رونے کے ساتھ ساتھ کس طرح بری طرح کانپ رہی ہے۔ ساول کے بھاری قدم کی چاپ جیسے جیسے اسے اپنے قریب آتی محسوس ہو رہی تھی، اس کی سانسیں دم ہو رہی تھیں۔ اٹھو یہاں سے اور اوپر بیٹھو۔ ساول کی سڑ سپاٹ آواز غصے میں ڈوبی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، اور اس انجان لڑکی کی خاطر وہ اس جگہ پر خوار ہو رہا ہے جہاں وہ مر کر بھی آنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس لیے اس لڑکی کے سامنے دیکھتے ہی اس کا غصہ بھی اوت کر چکا تھا۔ مگر میرال اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ وہ ویسے ہی سسکتی رہی جب ساول نے جھک کر اسے بازو سے دبوچ کر اوپر اٹھایا۔ تکلیف کے مارے میرال کے ہونٹوں سے چیخ برآمد ہوئی۔ وہ ایک دم اس کے مقابل آ گئی اور چہرے پر ابھی گھونگھٹ پڑا ہوا تھا۔ پلیز میرے قریب مت آنا، مجھے مت چھونا۔ میرال کی دھیمی مترنم آواز جو ساول کے سماعتوں سے ٹکرائی، اتنی پیاری آواز لمحے بھر کو ساول خان افریدی کو ہی ساکت کر گئی تھی۔ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے محترمہ، اپنا چہرہ دکھاؤ، مجھے صرف تمہارا چہرہ دیکھنا ہے۔ یس، ساول خود بھی ابھی ماسک لگائے ہوا تھا، مگر وہ میرال کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا تاکہ کنفرم کر سکے کیا یہ وہی ہے۔ نہیں، خدا کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھے چھونا مت، میں تمہیں تمہارے رب کا واسطہ۔ میرال خوف کے زیر اثر مقابل کی کیفیت سمجھے بغیر اپنے بچاؤ کے لیے اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، جو سنتے ہی ساول کا دماغ گھوم چکا تھا۔ واٹ دی ہیل، یہ لڑکی معصوم نہیں، پاگل ہے یہ۔ ساول اب مزید نرمی سے پیش کرنے کی بجائے اپنے سامنے جوڑی اس کی اداس ہتھیلیوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں پکڑتا ہے اور اس کا چہرہ پر سے گھونگھٹ الٹ دیتا ہے۔ مگر اگلا منظر دیکھ کر ساول افریدی کی کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ آنسوؤں سے دھلا دھلا اور مٹا مٹا میک اپ، اس کا سجا
معصومیت بھرا حسین چہرہ ساول خان افریدی کو مسمار سا کر گیا۔ اس کی غلافی آنکھوں پر سجی گنیر پلکیں آنسوؤں سے لبریز تھیں اور پھولے ہوئے گال پر سجا ہوا دل ساول کی نگاہوں کا الجھا رہا تھا۔ تھوڑی کے خم کے نیچے بیچ میں چمکتا ہوا سیاہ تل اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ ساول کو اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلنے میں بہت مشکل آئی۔ اسے ہوش تو تب آیا جب میرال نے اس کی گرفت سے اپنے ہاتھوں کو آزاد کروانے کی کوشش کی۔ جب ساول ایک دم ہوش میں آیا، میرال کی لال پڑتی رنگت دیکھ کر اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے کتنی سختی سے اس کے ہاتھوں کو پکڑ جکڑا ہوا ہے۔ اس نے فوراً ہی اپنی گرفت نرم کی۔ استغفر اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اپنی پیشانی مسلتا ہوا وہ اس لڑکی کے آگے سے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں یہاں کسی غلط مقصد سے نہیں آیا، تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ یہ ساول کے رخ موڑنے اور اب ان الفاظ پر میرال نے حیرت بھری نگاہوں سے سر جھٹک کر اس کی خوبصورت چوڑی پشت کو گھورا۔ کیا وہ سچ کہہ رہا ہے؟ مگر اس نے تو اس شخص کو کبھی دیکھا ہی نہیں، جاننا تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر یہ اجنبی شخص اس کی مدد کیوں کرنے آیا ہے؟ ڈاکٹر آمنہ نے بھیجا ہے مجھے، وہ بنا اس کی جانب دیکھے اس کی کنفیوژن سمجھتا وضاحت دینے بولا، جس پر میرال کی آنکھیں ایک بار پھر نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ تو اس کا مطلب ہے وہ غلط نہیں تھی، اس دنیا میں اب بھی نیک انسان موجود ہیں جو اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنے بندوں کی مدد کرتا جانتے ہیں۔ میرال کا اپنے رب کے حضور سر بدو ہوا، اس نے اس کی پکار سن لی، اس کی پاک دامنی پر داغ نہیں لگا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ساول نے اگلا سوال کیا۔ میرال عالم۔ میرال کی وہی دل فریب آواز اسے کانوں سے ٹکرائی۔ ساول خان افریدی رخ موڑے کھڑے اس کے سحر کی جانب دیکھنے سے گریزا تھا۔ یہاں تک کیسے پہنچی؟ ساول کے اس سوال پر میرال نے خوفزدہ نگاہوں سے اس شخص کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے سچ پر یقین کرے گا بھی یا نہیں، کیونکہ وہ اسے جھوٹا بول کر یہاں نہ چھوڑ جائے۔ میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، میں اپنے چچا کی فیملی کے ساتھ رہتی تھی۔ میری چچی بہت ظلم کرتی تھیں اور کچھ دن پہلے لالچ میں آ کر ان لوگوں کے سامنے 20 لاکھ میں مجھے بیچ دیا تھا۔ کچھ سچی کہانی اور کچھ جھوٹی کہانی سناتے میرال اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائی تھی۔ اگر یہاں سے نکلنا چاہتی ہو تو جو میں کہوں گا وہی ماننا پڑے گا۔ یہ ساول نے پلٹتے اس کی جانب دیکھا تھا جو سر پر واپسی سے دوپٹہ لیے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آپ مجھے یہاں سے نکال دیں، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ میرال کی سعادت مندی پر یہ ساول کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ واپس سے معدم ہو چکی تھی، یہی رہنا اور کچھ الٹی سیدھی حرکت مت کرنا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اور لمبے لمبے ڈگ پڑتا وہاں سے نکل پڑا تھا۔ میرال سانس روکے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے اس مہربان اجنبی شخص کے لوٹنے کی دعا مانگی۔ خان صاحب، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حسینہ بائی، یہ ساول کی بات سنتے شوق ہوئی تھی جو ان کے سونے کی چڑیا کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کی باتیں کر رہا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ساول صوفے پر ٹانگ چڑھائے بڑے شاہانہ انداز میں بیٹھے ہوئے بولا، آپ کو اگر وہ لڑکی اتنی پسند آ گئی ہے تو آپ جب چاہیں یہاں آ کر اس کے ساتھ وقت گزاری کر سکتے ہیں۔ ایک دو راتوں کے لیے آپ اسے اپنے ساتھ بھی لے کے جا سکتے ہیں، مگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم اسے آپ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ حسینہ بائی بہت ہی میٹھے سے لہجے میں بولی اور اس کو صاف انکار کر گئی تھی۔ میں اس لڑکی پر کسی اور کی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم مجھے گارنٹی دے سکتی ہو کہ اس کوٹھے میں رہتے ہوئے اس کے قریب کوئی اور مرد نہیں آئے گا یا اس پر کسی مرد کی نگاہ نہیں پڑے گی؟ یس ساول کی بات پر حسینہ بائی لاجواب ہوئی۔ جتنا تم اس لڑکی سے 20 سالوں میں کماؤ گی اتنی ہی رقم میں ابھی اور اسی وقت تم کو دینے میں تیار ہوں۔ اب تمہارے پاس کوئی بہانہ تو نہیں ہونا چاہیے، اب تمہیں اس لڑکی کو میرے حوالے ہی کرنا ہوگا۔ ساول کی بات پر حسینہ بائی کی آنکھیں کھل گئیں، جبکہ یہ ساول کے بلانے پر اندر قدم رکھتا آفتاب اپنی جگہ پر ہل گیا تھا۔ یہ کیا بول رہی ہو تم؟ آفتاب نے بولنا چاہا، مگر ساول نے اسے اشارے سے خاموش کروا دیا۔ ٹھیک ہے خان صاحب، مجھے آپ کی بات منظور ہے، مگر آپ کو بھی میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ حسینہ بائی کے لیے بہت فائدے کا سودا تھا، وہ بھلا کیسے انکار کرتی؟ 20 لاکھ کے بدلے اسے کروڑوں کی ملکیت والی جہاں مل رہی تھی، مگر وہ اب بھی ایک زمانہ شراس اور چلاک قسم کی عورت تھی، اتنی آسانی سے بھلا کیسے مان جاتی؟ بولو۔ یہ ساول کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ عورت کیا بولنے والی ہے۔ جب آپ کو وہ لڑکی اتنی ہی پسند آ گئی اور آپ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے کر جانا چاہتے ہیں اور اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو یہاں سے نکاح کر کے ہی لے جانا ہوگا، نکاح کے بغیر آپ اسے نہیں لے جا سکتے۔ حسینہ بائی نے بہت ہوشیاری سے اپنا داؤ کھیلا، جو جانتی تھی کہ یہ ساول خان افریدی کی ناک بہت اونچی ہے۔ وہ ایک کوٹھے پر موجود لڑکی کو نکاح میں کبھی نہیں لے سکتا۔ اس لڑکی کو یہاں سے لے کر جانا ہے کا جو بھی مقصد ہے وہ اب حسینہ بائی کے سامنے آنے والا تھا۔ ان کی کہی جانے والی بات پر ساول نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔
یہ بات اس کے لیے انتہائی غیر متوقع تھی، اس نے ایسا کچھ تو سوچا ہی نہیں تھا، وہ تو بس اس لڑکی کو یہاں سے ذات کروانا چاہتا تھا۔ تم پاگل ہو چکے ہو یہ ساول، کیوں ان طوائفوں کے چکر میں پڑ رہی ہو؟ آفتاب یہ ساول کے قریب ہوتا سرگوشی انداز میں بولا، وہ لڑکی طوائف نہیں ہے، تم خاموش بیٹھو۔ یہ ساول کو میرال کا طوائف کہنا بہت برا لگا۔ کیا ہوا خان صاحب، اب تو خاموشی ہو گئے؟ کوٹے پر موجود عورتوں کو طوائف رکھیل ہی بنایا جاتا ہے، انہیں بیوی کا درجہ دینا بہت ضرف کی بات ہوتی ہے۔ حسینہ بائی نے سوچ میں ڈوبے ساول کا مذاق اڑایا، جو اسے سوچ میں نہیں کسی اور ہی خیال میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے اس نکاح سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا، مگر صرف اس لڑکی کا خیال تھا، مگر اس وقت اس لڑکی کے لیے یہاں سے نکلنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ میں تیار ہوں اس نکاح کے لیے، میں ابھی اور اسی وقت مولوی صاحب اور اپنے گواہوں کو بلا رہا ہوں، ہم ابھی نکاح کریں گے۔ میں آج ہی اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ ساول نے مضبوط لہجے میں جو فیصلہ سنایا، وہاں موجود تمام افراد کو بےچینی میں غوطہ زن کر گیا۔ ابھی چند سیکنڈ پہلے ہی وہ جس لڑکی سے ملا، اب بھی اسے اپنانے کی بات کر رہا ہے۔ یہ ساول، آفتاب نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی بہت زیادہ کوشش کی۔ اسامہ کو کال کر کے بلاؤ، اسے کہنا مولوی صاحب کو بھی ساتھ اور حمزہ کو بھی لے کر آئے، باقیوں کو میں خود کال کر لیتا ہوں۔ ساول نے آفتاب کو اپنے سب سے قریبی دوست اسامہ اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی جو تعلیم کی غرض سے شہر میں رہتا تھا انہیں بلانے کو کہا۔ اسے وہیں ہنک بنا چھوڑتا وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ اس نے اپنے وکیل کو کال کر کے پراپرٹی کے پیپرز لانے کو کہے تھے جو اس نے میرال کے بدلے حسینہ بائی کے نام کرنے تھے۔ کسی کی عزت بچانے کے لیے اس کو یہ گھاٹے کا سودا نہیں لگ رہا تھا۔ اس لڑکی میں ایسے کون سے سرخاب کے پار لگے ہیں جو تم اس کے پیچھے دوانے ہوئے پڑے ہو؟ آفتاب اس کو کال کرنے کے بعد وہاں ایک جانب کھڑے ہو کر اپنی پسندیدہ سگریٹ سے لطف اندوز ہوتے یہ ساول خان افریدی کے پاس آیا تھا، جو ہمیشہ ایسے ہی فیصلے کرتا تھا اور آج بربادی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا، مگر آج تک کسی کی نہ سننے یا ماننے کی کوشش اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ یہ ساول خان افریدی کسی کا بھی دوانا نہیں ہو سکتا، تم یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ یہ ساول نے جلے ہوئے سگریٹ کو زمین پر پھینکتے ہوئے اس کی راکھ کو مسل ڈالا تھا۔ تو پھر اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اتنے جذباتی ہو کر کیوں لے رہے ہو؟ تم جانتے ہو تم نے کتنی بڑی مالیت کے فلیٹ کو اس طوائف کے نام کر دیا ہے، وہ بھی صرف ایک طوائف خریدنے کے لیے۔ آفتاب اب شدید غصے میں آ چکا تھا، وہ اس گھڑی کو کوس رہا تھا جب اس نے ساول کو یہاں آنے کا مشورہ دیا، یہ جانتے ہوئے بھی اس کا دوست کتنی الٹی کھوپڑی کا مالک ہے اور وہ کھڑے کھڑے کوئی بھی فیصلہ کر دیتا ہے۔ شٹ اپ آفتاب، وہ لڑکی طوائف نہیں ہے اور نہ ہی میں اسے خرید رہا ہوں۔ اب دوبارہ ایسی کوئی بکواس کی تو یہاں سے پکڑ کر تمہارا نکاح بھی کسی بھی لڑکی سے بڑھا دوں گا۔ ساول نے کڑے تیوروں کے ساتھ اسے بہت ہی خطرناک قسم کی دھمکی دی، جسے سنتے ہی آفتاب بس گھور کر رہ گیا۔ آفتاب نے جو خبر اسامہ اور حمزہ کو دی، وہ دونوں جس حالت میں بیٹھے تھے وہاں دوڑے چلے آئے۔ ساول کے ملائے گئے باقی دوست بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ تم جو بھی کر رہے ہو کیا اپنے ہوش و حواس میں کر رہے ہو؟ اسامہ نے اس کے مقابل آدھا سنجیدگی سے جواب پوچھا۔ یہ ساول نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اسے تم اپنی بیوی بنا کر اس نکاح کر رہے ہو، جو کہ ایک جیتی جاگتی انسان ہے، تمہاری پسندیدہ کار نہیں جسے تم ایک دن استعمال کر کے پھینک دو گے۔ تم اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہو، اس لڑکی کے بارے میں تم کچھ بھی نہیں جانتے، آگے چل کر تمہارے لیے بہت مشکلات پیدا ہوں گی۔ جب تمہارے خاندان والوں نے فائقہ کو قبول نہیں کیا تو اس لڑکی کو کیسے قبول کر لیں گے جس کا کوئی نہ عطا ہے نہ پتہ، جس کے بارے میں تم نام سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتے؟ چند سیکنڈ میں تمہیں اس لڑکی سے محبت تو ہونے سے رہی، پھر ایسی کیا وجہ ہے جو تم اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہو؟ اسامہ جانتا تھا وہ ایک بار جو فیصلہ کر لے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا، مگر پھر بھی اپنے دوست کے بھلے کے لیے وہ ایک کوشش ضرور کرنا چاہتا تھا۔ اسامہ کی بات پر ساول نے ہونٹ کھینچے۔ اس کی کنبڑی باہر کو ابھر آئی۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرا دل مجھ سے یہ کروا رہا ہے۔ آج تک ہمیشہ دماغ کی سنی ہے، مگر آج دل کے کہے پر عمل کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں وہ لڑکی مجھ سے اپنی سچائی کے حوالے سے بھی جھوٹ بول رہی ہے، مگر پھر بھی میرا دل اسے اپنانے پر بضد ہے۔ آج تک میری زندگی میں پہلے کبھی کچھ اچھا ہوا ہے جو اب ہوگا، اس لیے جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے ہونے دو۔ یس ساول کی بات پر اسامہ نے گہری نگاہوں سے اسے کی جانب دیکھا۔ تمہیں محبت تو نہیں ہو گئی اس لڑکی سے؟ لگ تو ایسا رہا ہے کہ پہلی نگاہ کے عشق میں قید ہو چکے ہو اور اپنے نفع نقصان کی پرواہ بھولے بیٹھے ہو۔ اسامہ نے نگاہوں سے اس کی لال ہوتی ہوئی آنکھوں کو گھورا۔ نہیں، یہ ساول خان افریدی ابھی اتنا پاگل نہیں ہوا کہ اس لڑکی کو اپنے سامنے رکھنے کا ارادہ رکھتے۔ یہ ساول اس کی بات کو رد کرتے ہوئے اپنے دل کو تسلی دیتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا، مگر اسامہ کو آج پہلی بار ساول خان افریدی کچھ بدلا بدلا سا لگا۔
صاحب نے آمنہ بیگم کو فون کر کے یہ لڑکی ہونے کی بھی تصدیق نہیں کی تھی۔ وہ روتا بسورتا آنسوں سے بھرا چہرہ اس کی نگاہوں سے ہٹنے کو آ رہی ہی نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس لڑکی کو صابر خان افریدی کے نام لگا دیا گیا۔ آج پہلی بار اس کوٹھے پر آئی کسی لڑکی کا یوں عزت کے طریقے سے نکاح ہوا تھا۔ میرال کا بہت بری طرح سے دل دھڑک رہا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے کئی بار اس کا ہاتھ پھسلا۔ وہ اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی سوائے اس بات کے کہ وہ اس کا محسن ہے۔ جب اس کا نکاح ہوا سے اس کی عزت محفوظ کی۔ اس کوٹھے میں موجود لڑکیوں کو دیکھ چکی تھی جس حال میں رہ رہی تھی۔ میرال نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ وہ ان لڑکیوں کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ حسینہ بائی سے پتہ چلا تھا کہ صابر خان افریدی نے اسے بھاری رقم کے عوض خریدا ہے۔ حسینہ بائی کے لفظوں میں وہ خرید و فروخت ہوگی، مگر میرال کے دل میں اس شخص کے لیے عزت کئی گنا بڑھ گئی تھی جس نے اس کی عزت کی خاطر اتنی بھاری رقم ادا کی تھی۔ وہ اگر ساری عمر بھی کام کر کے اس کا احسان اتارنے کی کوشش کرتی تو نہ کر پاتی، مگر وہ اس مہربان انسان کو اس کے پیسے لوٹا کر اس کی زندگی سے نکلنے کا پورا ارادہ رکھتی تھی۔ اس شخص کی اتنی اچھائی کے باوجود بھی اس کے دل میں کہیں ایک خدشہ سا مشہور تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس دنیا میں اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ نقاب پڑھتے ہی اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے پڑے اس بے حد وجیح شخص کی پیشانی پر ڈالی جسے اسی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا، جس کا نام بھی اس کے نکاح کے دوران سنا تھا۔ اسی لمحے صابر کی نگاہیں اٹھائی اور اس کی جانب دیکھا۔ میرال کا دل زور سے دھڑکا۔ صابر کی نگاہیں بالکل سپاٹ تھیں۔ اس نے میرال کی جانب دیکھتے اگلے ہی لمحے اپنی بہت امپورٹنٹ پراپرٹی کے پیپرز حسینہ بائی کے نام کر دیے گئے۔ میرال عالم ابھی صابر خان افریدی کے نام ہو چکی ہے۔ اب آپ لوگوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ میں تمہارے کسی بھی آدمی کو اس کے آس پاس بھٹکتا ہوا نہ دیکھوں، ورنہ بربادی کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ صابر نے پراپرٹی کے پیپرز اس کو دیتے ہوئے کہا، جنہیں لالچ سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ حسینہ بائی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسامہ اور باقی سب خاموشی سے کھڑے صابر کے اگلے قدم کا منتظر تھے۔ جب یہ صابر اپنی جگہ سے اٹھا، سیاہ شال میں لپٹی میرال کی جانب بڑھا اور اپنا جانب آتا ہاتھ دیکھ کر میرال بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ صابر نے 2 قدم کی دوری پر کھڑے ہوتے ہی اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا جسے میرال نے تھام لیا تھا۔ صابر نے اس کی اداس ہتھیلیوں کو اپنی گرفت میں قید کر کے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ لوگ ابھی بھی اس کے پیچھے باہر آ گئے۔ شادی مبارک ہو۔ صابر جیسے ہی میرال کو گاڑی میں بٹھا کر واپس پلٹا، کھڑے ہوئے اسامہ، حمزہ اور آفتاب نے معنی خیز طریقوں سے گھورتے ہوئے بولے، شٹ اپ۔ صابر نے ان کے مذاق آنے پر انہیں گھڑا، ہم نے کبھی تمہیں یوں جنٹل مین طریقے سے بہیو کرتے تو نہیں دیکھا۔ اسامہ نے وضاحت دی، میں اب بھی وہی صابر خان افریدی ہوں، تم لوگ کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہو، اب تم لوگ گھر جاؤ، فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ صابر کی بات پر وہ مزید اصرار کیے بغیر اپنی اپنی گاڑیوں میں جانب بڑھ گئی۔ صابر جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، اس کی نظر اپنے ساتھ فرنٹ پر سیٹ پر بیٹھی ہوئی لڑکی پر پڑی تھی جو اب اس کی بیوی تھی۔ صابر خان افریدی کے لیے یہ احساس بہت نیا تھا اور عجیب سا تھا، مگر اب اس کے کچھ وقت یہ برداشت کرنا تھا۔ صابر اس کے لیے اپنے گھر لے آیا۔ راستے میں ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی، نہ ہی میرال نے اپنے چہرے سے شال کا پلو ہٹایا۔ وہ خود کو ویسے ہی ڈھانپ پہ بیٹھی تھی۔ گھر پہنچ کر صابر نے اسے گیسٹ روم میں جانے کا کہا، جب پر وہ خاموشی سے اس کے بتائے گئے راستے کا تعین کرتے ہوئے عالیشان بنگلے کے نہایت ہی خوبصورت سے گیسٹ روم میں آئی تھی۔ یہ صابر ڈرائنگ روم میں صوفے پر نیم دراز ہوتا آنکھیں پر بازو رکھ گیا۔ میرال کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، اوپر سے آج اس نے جو ذہنی اذیت برداشت کی تھی وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ وہ کب نیند کی گہرائیوں کے آغوش میں چلی گئی اس کو خود پتہ نہ چلا۔ آج اتنے عرصے کے بعد واپس اسے سکون کی نیند آئی تھی۔ ایمان شیرازی کے کہنے کے مطابق گاؤں والے اس کے بھروسے جمیل کی بیٹی کی شادی میں شرکت کرنے آج پہنچے۔ کچھ دیر پہلے ہی وہاں بارات پہنچی تھی۔ ان سب لوگوں کے دل اندر سے ڈرے ہوئے تھے۔ شہراز بلوچ کا خوف ان کے دلوں میں گھر کیا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے ایمان شیرازی پر اتنا بھروسہ کر کے ٹھیک کیا بھی ہے یا نہیں۔ وہ اکیلا شخص بھلا کیسے لڑ سکتا ہے؟ شیراز بلوچ تک اس حملے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ یہاں آنے کے لیے بالکل نکل چکا تھا۔ وہاں کسی گاؤں والے نے آ کر یہ خبر دی تھی، جسے سنتے ہی تمام لوگ خوف کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ لوگ اپنا کام کریں، کوئی آپ لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گا۔ ان سب کا گھر آتا ہوا دیکھ ایک نقاب پوش آدمی وہاں سے آتے نے تسلی دی۔ وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ ایمان شیرازی کے آدمی ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں ایک ساتھ کئی نقاب پوش افراد جمیل کے گھر ارد گرد منڈلاتے ہوئے نظر آئے۔
मौलवी साहब ने नकाब उठाना शुरू कर दिया। जब इसी लम्हे इन्हें बाहर से कई 7 गाड़ियों की आवाज़ें आईं। अंदर नकाब पड़वाया जा चुका था। इनमें से किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। इन सब के दिलों में खौफ हुआ था। कुछ ही देर बाद इन्हें जो इत्तला मिली, इन सब के होश उड़ा दिए। इमाम शाजी ने बलोच ख़ानदान के लाडले चश्मो चिराग को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने रोकने की बजाय इमाम शाजी पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में इमाम शाजी ने बलोच को उसी के अंदाज में जवाब दिया था। बहुत ख़राब हालत में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था। गाँव वालों के दिल जहाँ इमाम शाजी की दलेरी और बहादुरी पर खुशी से झूम उठे थे, वहीं अब इन दोनों खानदानों की जानिब से की जाने वाली जवाबी कार्रवाई पर खौफ आ रहा था। इमाम शाजी के साथ अब वो सब मिलकर क्या सलूक करने वाले थे, इसे कोई नहीं जानता था, मगर गाँव वाले इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब उनके हक के लिए कोई बात उठाने वाला आ चुका है। इनके ऊपर से ऐसा ऐसा जुल्मों का साया हटने वाला है। दोनों खानदानों तक ये खबर पहुंच चुकी थी, जो सुनते ही सब लोग शौक में आ चुके थे। ख़वातीन को पूरी बात नहीं बताई गई थी, इन्हें सिर्फ इतना बताया गया था, इमाम शाजी ने शराज बलोच पर हमला कर दिया है और बुरी तरह जख्मी है। सबके दिलों में इमाम शाजी की नफरत मजीद बढ़ गई थी। अम्मा साईं, बाबा साईं और बाकी सब इस घटिया दिन में सिर्फ इंसान को ख़त्म क्यों नहीं कर देते, इसका जो दिल चाह रहा है वो करता फिर रहा है। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो इस वक्त सोमल अफरीदी को था। इसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये इतने सारे पावरफुल लोग कैसे एक इंसान के आगे बेबस हैं। खामोशी से इसका हर वार और हर धमकी बर्दाश्त कर रही हैं। अम्मा साई सोमल ठीक कह रही है, इस इंसान के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो हम इससे डर रहे हैं। सोफिया भाभी ने भी अपनी खुफी का इजहार किया। अगर वो इस शख्स आज शराज बलोच पर हमला कर सकता है तो कल का किसी भी खानदान या फर्द पर नुकसान पहुंचा सकता है। ईमान शराजी एक घायल शेर है, जिससे मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं। इससे जितना कम उलझेंगे हम लोगों के लिए उतना ही अच्छा है। नहीं बेगम अपनी लाडली बेटी की जाने फिक्रमंदी से बोली। जो इंसान इस इंसान की मांग थी वो कब इससे इन्हें छीन कर ले जाता, इस बात का धचका ही लगा रहता। वो सब वहाँ अभी लॉन्च में जमा थे जब वहाँ रखा फ़ोन बजा। अनजान नंबर देख कर सोफिया भाभी आगी हुई। इमाम शराजी बात कर रहा हूँ, मुझे अपनी मंगेतर से बात करनी है। दूसरी जानब से भारी गंभीर लहजे में जो बात कही गई थी, इस पर सोफिया ने फटी फटी आंखों से सोमल की जानब देखा। कौन है भाभी? सोमल ने इनकी जर्द पड़ती रंगत को देखकर पूछा। बाकी सब भी परेशानी के आलम में इसके करीब आ गई। ईमान शराजी। सोफिया भाभी के होंठ फड़फड़ाए। नहीद बेगम ने सवाली नजरों से इसके कॉल करने की वजह पूछी। सोमल से बात करना चाहता हूँ। सोफिया भाभी की बात पर सोमल ने आंखें फाड़ कर इनकी जानिब देखा। ऐसी दीदा दलेरी तो आज तक बाद बलोच ने नहीं की थी, जिससे सब खानदानों के सामने इसका रिश्ता तय हुआ था। सोमल नफी में सर हिलाती कदम पीछे हुई। भाभी से बता दे इस घटिया इंसान को सोमल खान अफरीदी ऐसे लोगों पर थूकना पसंद नहीं करती। बात करना तो बहुत दूर की बात है। सोमल की नफरत में डूबे जुमले दूसरी जानिब मौजूद इमाम शराजी की समातों से टकराए। वहाँ मौजूद तमाम अफसातीन खौफ के आलम में फ़ोन की जानिब देखा। इमाम शराजी का खौफ इन सब पर हावी था, जो इस वक्त न डर बनी अल्फाज अदा कर रही थी, जिसका अंजाम क्या होने वाला था वो इस बात से बिल्कुल ना वाकफ थी। सोमल खान अफरीदी से बोले मुझसे बात कर लें, इसके लिए बेहतर है क्योंकि बात तो उसे मुझसे ही करनी पड़ेगी। वो बात फ़ोन पर करे या मेरे वहाँ आमने सामने होने पर, ये उसकी चॉइस है। मां शराजी का वही दोस्त भरा अंदाज था, जो सुनते ही सोमल को मजीद तप चढ़ गई। बाकी सब साकत से बैठे सुन रही थी। इन्हें क्या करना चाहिए? मां शराजी की धमकियाँ कोई आम धमकियाँ नहीं होती। अगर वो सच में वहाँ आ गया तो वो लोग क्या करेंगी? मगर सोमल ने आगे बढ़कर सोफिया के हाथ से फ़ोन लेकर बंद कर दिया। सोमल, इसकी चची के मुंह से बेख्तियार निकला था, क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि कोई भी शख्स मुझसे बात करने के लिए आएगा और मैं इसे फ़ोन पर बात करने लग जाऊंगी? मैं तो चाहती हूँ कि वो यहाँ हवेली में आए और वापस जाने की काबिल ही ना रहे। सोमल ने मुठियाँ भींच ली। मगर इस वक्त इनमें से कोई भी सोमल को जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। वो कोई आम आदमी नहीं है, ईमान शराजी है। इसके सामने बात करने के लिए सोच समझ कर अल्फाजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सोमल, तुम अभी नहीं समझ रही हम इसके जानिब से इतने एहतियात क्यों बरत रहे हैं। नहीद बेगम फिक्रमंदी से बोली। आपकी जो भी मजबूरी हो अम्मा साई, मगर सोमल खान अफरीदी इतनी कमज़ोर नहीं है कोई वो किसी के भी आगे झुक जाए, खुद को पेश करे या झुक जाए। सोमल खफगी का इजहार करते हुए वहाँ से निकल गई।
اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ وہ اپنی حویلی کی شہزادی بن کر رہتی تھی جہاں ہمیشہ اس کی مرضی کے مطابق ہر بات کا دھیان رکھا جاتا تھا۔ اب اچانک سے وہ کسی کی مرضی کے مطابق کیسے بھلا چل سکتی ہے؟ سومل ڈرائنگ روم سے نکلتی ہال کے کمرے سے گزر کر اپنے روم کی جانب جانے کا ارادہ رکھتی ہے جب اسے ہال کا کمرے کا بڑا سا لکڑی کا دروازہ پہلی بار بند ملا۔ سومل حیران ہوئی، وہ جیسے ہی پلٹی اسے وہ دروازہ بھی بند ملا۔ وہ ابھی ہال کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سومل ٹھنکی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہال کمرہ حویلی کے بالکل وسط میں تھا جس کے ایک جانب مردانہ اور دوسری جانب زنانہ خانہ تھا۔ اس سے ہال کمرے میں چاروں جانب راستے نکلتے تھے اور چاروں راستوں پر بڑے بڑے لکڑی کے دروازے لگے ہوئے تھے جو چاروں ہی اس وقت بند نظر آ رہے تھے۔ سومل، یہ کس نے بند کی؟ سومل زیر لب بڑبڑائی اور دوسرے دروازے کی جانب بڑھ گئی مگر ہال میں ایک آواز گونجی، میں نے بند کروائے ہیں۔ یہ غمگین بھاری لہجہ۔ سومل جھٹکے سے پلٹی جب سامنے سے صوفے پر وہ شخص ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بہت ہی شاہانہ انداز میں بیٹھا تھا۔ سفید کلف لگے لباس میں ڈارک براؤن شال کو اپنے کندھے پر لپیٹے وہ بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتا لال آنکھوں سے اس کو گھور رہا تھا۔ اس کے نابین سیاہی مائل ایک دوسرے میں پست مونچھوں تلے دبے ہوئے تھے۔ سیاہی مائل آنکھوں میں غرور اور ایک عجیب سی اکڑ موجود تھی جو اس کی گردن کو بھی اکڑا رہی تھی۔ بالوں کو نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا اور اس لمحے وہاں بیٹھا کوئی وراثت کا مغرور شہزادہ لگ رہا تھا جس کی آنکھوں میں اس وقت اس سامنے خان حویلی کی شہزادی کو اپنے میں قید میں کر لینے کی خواہش جاگی۔ سومل اس وقت نیوی بلو کلر کے لانگ شرٹ اور کھلے پاجاموں والے ٹراؤزر میں ڈھیلا جھولا کر کے دوپٹہ کندھوں پر ٹکائے ہوئے تھی۔ اس حصے میں کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ یہاں خواتینوں کے بیچ بغیر پردے کے رہتی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس یہاں آ جائے گا اور وہ اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی، مگر اب اس کے بارے میں جتنی باتیں وہ سن چکی تھی وہ بنا تعارف کے پہچان گئی کہ یہ شخص ایمان شیرازی ہے۔ تمہاری بات بھی کیسے ہوئی ہماری حویلی میں قدم رکھنے کی؟ سومل مٹھیاں بھینچے ہوئے اس سے ڈرے بغیر تیز آواز میں بولی۔ ایمان شیرازی کی نگاہیں اس پر گڑی ہوئی۔ آپ کو چوائس دی تو تھی میں نے، آپ ایک ہی خواہش تھی شاید کہ میں یہاں آؤں اور آپ اپنے خاندان کے مردوں سے مجھے ختم کرائیں، تو سوچا کیوں نہ اپنی ہونے والی زوجہ محترمہ کی خواہش بھی پوری کر دی جائے۔ اور وہ بھی ویسے ہی بیٹھا تھا جیسے وہ یہ بات بھول چکا ہو کہ وہ اس وقت کسی ریسٹورینٹ میں نہیں بلکہ اپنے جانی دشمن کے گھر بیٹھا تھا۔ مگر ایک بات جانتی ہیں آپ کے گھر والے میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ ایمان شیرازی سگریٹ سلگاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا۔ سومل نے اپنی جگہ پر ہی کھڑے ناگوارے سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے سگریٹ پینے والے لوگ سخت ناپسند تھے، اس کی وجہ سے وہ نہ جانے کتنے ملازمین کو وہاں سے نکال چکی تھی۔ اس سامنے موجود شخص میں ہر وہ عادت ہے جو اسے ناپسند تھی۔ میں بہت ہی شرافت سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں مگر آپ نے خود مجھے یہاں بلوایا۔ ایمان شیرازی دھواں فضا میں چھوڑتا ہوا اس کے قریب پہنچا مگر سومل بنا اس کے خوف کھائے اپنی جگہ پر جمی رہی۔ اسی شرافت سے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ شدید نفرت کرتی ہوں میں تم سے جس نے میرا نام خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو جس پر میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اس سے پہلے کہ سومل اپنی بات مکمل کرتی، ایمان شیرازی نے اس کی کلائی دبوچ کر کمر پر موڑتے ہوئے صوفے پر پھینک دیا اور خود اس کی کلائی ویسے ہی تھامے اس پر جھکا۔ سومل کی آنکھوں میں اذیت کے مارے آنسو نکل آئے۔ آج تک کسی نے پھولوں کی چھڑی سے بھی اسے نہیں چھوا تھا اور یہ شخص کو جاہلوں کی طرح چھو رہا تھا۔ صرف گھٹیا نہیں ہوں، ایک بہت بڑا درندہ ہوں جس کی پہلی شکاری ہے سومل خان افریدی۔ نفرت کرتا ہوں میں بھی تم سے، تمہارے عشق میں پاگل ہو کر یہ سب نہیں کر رہا، اس لیے مجھے یہ نخرے دکھانے کی کوشش بھی مت کرو۔ تم شہزادی ہوگی خان حویلی کی مگر ایمان شیرازی تمہیں اپنے پیر کی جوتی کی بھی اہمیت نہیں دیتا۔ نکاح تو تمہارا مجھ سے ہی ہوگا کیونکہ تم میری مانگو۔ ایمان شیرازی کو کسی قیمت بھی یہ گوارا نہیں کہ اس کی مانگ اس کے دشمنوں کے نام لگا دی جائے۔ ایمان شیرازی کی نفرت میں ڈوبے ہوئے زہر سے الفاظ سومل کو ساخت کر گئے تھے۔ وہ اپنی کلائی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، گردن پر محسوس اس کے گرم سانسوں سے اس کا وہ حصہ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سومل کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بکھر گئے جب اس شخص نے نہ جانے کیوں رحم کھاتے ہوئے سومل کی کلائی آزاد کر دی۔ آئندہ میرے بارے میں یہ فضول الفاظ استعمال کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچنا ضرور۔ تم مجھ پر تھوکنا پسند نہیں کرتی مگر آگے چل کے میرے ہی منہ لگنا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر الفاظ استعمال کرو۔ اس شخص کے ادا کیے ہوئے جملے پر سومل کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ وہ گھٹیا ہونے کے ساتھ ساتھ کافی بے شرم بھی تھا۔ سومل اسے لال ہوتی آنکھوں سے دیکھتی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی کلائی پر ایمان کی انگلیوں کے نشان تھے۔ وہ واقعی اب اس کے سامنے کچھ بول نہیں پائی تھی۔ میں نے فون سے یہ پوچھنے کے لیے کیا تھا کہ آپ کا فیورٹ کلر کون سا ہے۔
مجھے ہماری شادی کا لہنگا اسی کلر کا خریدنا ہے۔ چند سیکنڈ لگے تھے اس درندے کو واپس انسان بننے میں۔ کچھ دیر پہلے انگارہ جمانے والا اس وقت نہایت مہذب انداز میں بات کر رہا تھا۔ سومل کا دل چاہا کہ اس کا منہ ہی نوچ لے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ میری پسند کا کلر پہنیں گی؟ سومل کے حسین چہرے کی جانب دیکھتا ہوا وہ اسے دوبارہ سوال پوچھ رہا تھا، مگر سومل اس کی جانب دیکھنے کی بجائے روادار ہی نہیں تھی۔ جواب دینا تو دور کی بات ہے، جب اسی لمحے کمرے کی ایک دروازے پر دستک ہوئی۔ شاید باہر ایمان شرازی کے یہاں ہونے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ سارے دروازوں کو زوردار آواز میں کھٹکھٹایا جا رہا تھا، لاک توڑنے کی کوشش بھی کی جا رہی تھی، مگر کسی سے بھی وہ دروازے نہیں کھل رہے تھے۔ میں اب چلتا ہوں، بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اس کے منہ پر دھواں چھوڑتے ایمان شرازی وہاں سے جانے کو پلٹا۔ بس یہی کچھ تھی تمہاری ہمت، دروازے پر دستک ہوتے ہوئے دم دبا کر بھاگ رہے ہو؟ ساری زندگی ہوا ہو گئی۔ تم جیسے مردوں کا زور صرف عورتوں پر ہی چلتا ہے۔ وہ جیسے ہی وہاں سے ہٹنے لگا، سومل کی نفرت میں ڈوبے الفاظ اس کے قدم روک گئے۔ اسے وہ جان بوجھ کر روکنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص میں بہت اکڑ ہے، وہ اس کی بات سن کر رک جائے گا اور عنقریب اس کے بھائی دروازہ توڑ کر ایمان شرازی کو پکڑ لیں گے۔ مگر یہ الفاظ ادا کرتے اسے خوف بھی محسوس ہوا تھا، کہیں یہ شخص پھر درندگی بھرے انداز میں واپس نہ لوٹ آئے۔ تو تم چاہتی ہو کہ میں مزید تمہارے پاس اور رکھوں؟ ریئلی؟ ایمان شرازی جان بوجھ کر خوشگوار انداز میں اس سے جانب پلٹا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ تمہارے بھائی ساری عمر بھی لگا دیں گے نا، تب بھی میری اجازت کے بغیر وہ دروازہ نہیں کھول پائیں گے۔ لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ میں کچھ دیر مزید تمہارے پاس ٹھہر جاؤں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا ہوا وہ صوفے پر قریب جا کر بیٹھ گیا۔ سومل یکدم اس سے دور ہوئی اور جو جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ خود کو جی بھر کے گالیوں سے نواز رہی تھی۔ پلیز تم جاؤ یہاں سے۔ اس کے یوں ٹکی ٹکی باندھ کر دیکھنے پر سومل نے اسے چھو کر کہا۔ اس کے یوں ہار ماننے پر ایمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری جسے اگلے پل چھپا گیا۔ سومل نے دور بڑھے اسے گھورا۔ وہ سمجھ نہیں پائی یہ شخص مسکرایا ہے یا کوئی وہم ہے۔ باہر ابھی بھی دروازے پہ ضربیں لگائی جا رہی تھیں، جسے ہی دروازہ توڑ ڈالیں گے۔ آئندہ میرے شان میں گستاخی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا، کیونکہ جن کے بلبوتے پر تم اتنا اچھل رہی ہو وہ اس سینکڑوں گارڈوں سے گھری حویلی میں تمہاری حفاظت نہیں کر پائے، تو تم جب میری دسترس میں آؤ گی تو بھلا کیسے بچا پائیں گے؟ بہت جلد تمہیں میری دلہن بننا ہے، تیار ہو جاؤ۔ تمہاری خوبصورتی نے ایمان شرازی کو بہت زیادہ اٹریکٹ کیا ہے، اس خوبصورتی کو سراہنا چاہتا ہوں۔ ایمان شرازی نے اپنی بے باک گفتگو سے اس کا چہرہ لال کر دیا تھا اور وہ وہاں سے نکل گیا۔ وہ 4 نمبر والے دروازے سے نکلا جو اس کے سامنے جاتے ہوئے فوراً کھول دیا گیا، جس کے بعد واپس لاک لگا دیا گیا۔ سومل ساخت سے کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ باقی دروازے ابھی تک نہیں کھلے تھے۔ پورے 5 منٹ بعد ایک ساتھ سارے دروازے کھلے اور سب کے بھائی اور گارڈ اسلحے کے ساتھ اندر آئے، مگر وہاں صرف سومل کو کھڑا پا کر حیران ہوئے عدسائیں۔ سومل نے روتے ہوئے جنید کے سینے سے لگتے ساری بات بتا دی، کیسے دروازہ کھول کر گیا اور کیسے اسے ہراساں کیا۔ جنید کا خون کھول رہا تھا۔ آج تو اس گھٹیا شخص کو مار کر ہی واپس آؤں گا، اپنی حد سے بہت بڑھ گیا ہے۔ جنید سومل کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بیچ کیا۔ وہ شخص جانتا تھا کہ خان حویلی والوں کی کمزوری سومل خان ہے، اس لیے وہ سب سے پہلے ہی اپنا اسے مورا بنا رہا تھا۔ سومل کو وہاں آتی خواتین کے حوالے کر دیا گیا۔ اماں صاحب وہ بہت برا انسان ہے، پلیز مجھے بچا لیں۔ سومل نہیں کی آغوش میں چھپتی خود کو ایمان شرازی کی نگاہوں سے پاک کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے اب بھی یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس کو کہیں سے دیکھ رہا ہے۔ اس کی وہ لال آنکھیں اب بھی سومل کے وجود پر گڑی ہوئی تھیں۔ کچھ نہیں ہوگا میری شہزادی کو۔ اس مضبوطی سے اپنے سینے میں بیچے نہید بیگم کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے۔ ان میں سے کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ جس سومل خان افریدی کو ہمیشہ ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا ہے، اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو آئیں گے یا وہ اتنی شدت سے روتا ہوا بھی دیکھنا پڑے گا۔ مگر یہ بھی سچ تھا، کبھی کسی سے ڈانٹ ڈرنے والی خان حویلی کی نخیل اور مغرور شہزادی ایمان شراز سے بری طرح سے ہم چکی تھی۔ وہ بہت ہی نازک تھی، رونے اور ٹینشن لینے کی وجہ سے اس کو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ جنید خان افریدی اور باقی سب عباس افریدی بھی حویلی واپس آ چکے تھے۔ دوسری جانب ایمان شرازی تک سومل کے بیمار ہونے کی خبر بھی پہنچ چکی تھی۔ تمہیں اتنا نازک نہیں ہونا چاہیے تھا سومل خان افریدی، ورنہ ایمان شرازی کے ساتھ گزارا کیسے کرو گی؟ ایمان شرازی آسمان پر جگمگاتے ستاروں کو دیکھتے ہوئے اپنی بیوی سے مخاطب تھا۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو کال کرتے خان حویلی میں سومل کی جانب میڈیسن بھجوائی تھی، جو آج خان حویلی میں لگی آگ پر مزید جلدی کا کام کر گئی تھیں۔